وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے پر. یعنی اگر طلاق مغلظ نہیں ہے، دیکھیے ایک طلاق ہوتی ہے بائن، پہلی طلاق دوسری طلاق، یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجعی کہلاتی ہے، اس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے. عدت پوری ہو گئی اب یہ بائن ہو گئی، اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا. اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا، اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے. عدت کے اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے، لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے، اب تو نکاح ثانی ہوگا سوائے طلاق مغلظ کے. تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا. گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جبکہ طلاق بائن ہو چکی ہو وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے مت آؤ. ہوتا کیا ہے، عورت کے بھائی ہیں، اب انہیں غصہ چڑھا ہوا اس بدماش نے یہ کچھ کیا تھا، اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اب تمہیں ہم شادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ. نہیں، یہ کام تمہارا نہیں ہے. اگر وہ اذا تراضوا بینہم، اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ بالمعروف. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ سارا جو ہے بھینس کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے، وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں، زیادہ عمدہ ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو، یہ اللہ کا علم ہے. اسی نے عورت کو بنایا، اسی نے مرد کو بنایا، اسے مرد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز ہے. الخلق عیال اللہ، حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے. اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کا شاہکار ہے. لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے، مرد کے کیا ہونے چاہیے. لہذا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون،